لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا تاکہ اس ایک دینار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری خریدیں. یہی حدیث مبارکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یا تو ایک قربانی کے لیے جانور خریدیں یا کوئی بکری خریدیں. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. ممکن ہے کہ کہا گیا ہو کہ قربانی کے لیے بکری خریدیں، یا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسے دیے کہ آپ جائیں اور میرے لیے ایک بکری خریدیں. راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پیسے لیے اور ایک دینار سے 2 بکریاں خرید لیں. پھر ان میں سے ایک بکری کو فروخت کر دیا اور اسی طرح باقی ایک بکری اور ایک دینار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. یعنی صورتحال ایسی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دینار دیا کہ بکری خریدیں، راوی نے اچھی بارگیننگ کی اور 2 بکریاں خریدی، اور ایک کو بیچا تو دینار بھی واپس آ گیا، اور دینار اور بکری دونوں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً ظاہر بات ہے اس بات سے خوش ہوئے، مطمئن ہوئے. آپ نے ستائش فرمائی اور ان کے لیے تجارت میں برکت کی دعا کی کہ آپ بڑے اچھے تاجر ہیں، اچھی بارگیننگ آپ نے کی ہے، اچھا سودا بنایا ہے، تو ان کے لیے دعا کی. راوی یہ کہتے ہیں اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہو جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کا نتیجہ تھا. اس حدیث مبارکہ سے متعدد باتیں اور مفاہیم اور اسباق ہمیں ملتے ہیں. پہلی بات جو یہ پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ خرید و فروخت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے کوئی شخص کسی کو اپنا نمائندہ اور وکیل مقرر کر سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں تو وکالت صرف وہ ہے نا جو کورٹ کچہری میں ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ شرعی اصطلاح میں وکالت ہر قسم کی نمائندگی کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی محدود معنوں میں یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ دلہا کی طرف سے کون وکیل مقرر کیا گیا ہے، دلہن کی طرف سے کون وکیل مقرر کیا گیا ہے. لیکن عام طور پر معاشرے میں چیلنج یہ ہے کہ یہ کورٹ کچہریوں والے وکیل. وکالت کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے کو سر انجام دینے کے لیے اپنی طرف سے اگر کوئی نمائندہ مقرر کر دے اور اس کو اختیار دے دے تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے وکالت والا معاملہ کیا یا اس نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے. اور متعدد احادیث جس کے اندر یہ حدیث بھی شامل ہے وکالت کے جائز ہونے پر ثبوت ہیں کہ وکالت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وکالت یعنی کسی کو نمائندہ مقرر کرنا کہ جا کے میرے لیے فلاں کام کر دو، یہ مطلق بھی ہو سکتا ہے اور یہ معین بھی ہو سکتا ہے. مطلق سے مراد یہ ہے کہ آج کے بعد میرے تمام اس قسم کے تمام معاملات، مثلا میرے خانگی تمام معاملات، میرے کاروباری تمام معاملات، میرے پراپرٹی سے ریلیٹڈ تمام معاملات فلاں شخص سر انجام دے گا، تو یہ اس مجال میں مطلق ہو گیا. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور فلاں معین کام کریں، اس کے علاوہ نہیں آپ نے کام کرنا. تو جس کو وکیل مقرر کیا اس نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو کتنی پاور دی گئی ہے، اس کو کتنی صلاحیت دی گئی ہے. اس نے اپنی طرف سے چیزوں کو شامل نہیں کرنا. اگر اپنی طرف سے کرے گا تو یہ بدنیتی ہے، یہ ٹھیک کام نہیں ہے. جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اتنے کام تک رہنا ہے، جتنے وقت کے لیے مقرر کیا گیا اتنے وقت کے لیے اس نے نمائندگی کرنی. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وکیل یا نمائندہ یہ کسی مفت میں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی قیمت بھی مقرر کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ خدمت سر انجام لائے، اس کا کوئی خرچہ آنے جانے کا ہو یا اس کے اوپر
بندہ کہہ سکتا ہے آپ میرے لیے یہ کام کریں تو میں آپ کو آپ کی خدمت کے عوض اتنے پیسے دوں گا، خدمت کے عوض. مگر یہاں بھی یہ بات ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کتنے پیسے دوں گا. یہ کہنا کہ جی آپ فلاں کام کر دیں تو اس کا 5%، اس کا 10% اگر مل گیا تو میں آپ کو دوں گا، اگر مل گیا تو، یہ مجہول ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ قیمت کا ہمیشہ سے تعین ہونا چاہیے، قیمت کا تعین ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو کہ جو میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں اس کے لیے مجھے معاوضہ کتنا ملے گا. معاوضے کا مجہول ہونا درست نہیں ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا، اسی طرح یہ مفت میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے اس حدیث مبارکہ میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ راوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار دیا، کہا کہ میرے لیے جا کے ایک بکری خریدیں یا قربانی کے جانور خریدیں. انہوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیسے بھی لٹا دیے اور قربانی کا جانور بھی دے دیا، یا جو جانور خریدا تھا وہ بھی دے دیا. اور اس بات کا کوئی صراحت نہیں ہے کہ اس کام کے لیے کوئی قیمت مقرر کی گئی تھی یا حق خدمت مقرر کیا گیا تھا. تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، بغیر حق خدمت بھی ہو سکتا ہے. مگر یہاں پر ایک دو معاملات کا سمجھنا ضروری ہے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اگر یہ جو صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار دیا تھا بفرض محال، ان سے یہ دینار ضائع ہو جاتا تو کیا ان کے اوپر ذمہ داری تھی؟ یعنی وہ دینار رکھتے، اپنے کسی جگہ نماز میں کسی کام میں مشغول ہوتے، کوئی چور آتا اور دینار کو چوری کر کے لے جاتا، یا ویسے کوئی حادثہ ہوتا اور یہ گم ہو جاتا، تو اس صورت میں کیا یہ ذمہ داری ان پر تھی؟ کیا یہ دینار انہوں نے پھر اپنی طرف سے ڈالنا تھا، اس کا ضمان ادا کرنا تھا، اس کی کمپنسیشن کرنی تھی؟ ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. یہ ہم چونکہ ایک دوسرے کو نا بسا اوقات کام کہتے ہیں یا عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مانگ بھی لیتے ہیں، دوسرا دے بھی دیتے تھا. اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے. کسی شخص کو اگر آپ وکیل مقرر کریں، نمائندہ مقرر کریں، کوئی کام کہیں کہ میری طرف سے یار آپ یہ کام کر لیں، یا وہ آپ سے کوئی چیز مانگے، عام سمجھ مجھے گاڑی دے دیں، سائیکل دے دیں، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز دے دیں، اگر یہ تمام چیزیں لینے والے یا جس کو آپ کام دے رہے ہیں، اگر وہ ایک عام مناسب شخص کے طور پر جیسے اپنے معاملے میں احتیاط کرتا ہے اتنی احتیاط اس نے کی ہے، جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اتنی حفاظت اس نے کی ہے، لاپرواہی لاؤبالی پن نہیں کیا، اور اس کے باوجود چوری ہو گئی ہے، چیز ضائع ہو گئی ہے. جیسے آج کل مثلاً سیلاب آئے ہوئے ہیں، کسی کی چیز لا کے رکھی ہے، پانی آیا، آپ کی گاڑی بھی گئی، اس کی گاڑی بھی گئی، آپ نے مانگی ہوئی تھی گاڑی کسی کام کے لیے، اب اس کے اوپر کمپنسیشن نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے چلانی ہے یار، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، گاڑی دے دی، حادثہ ہو گیا جس میں اس کی غلطی نہیں. ہاں اگر اس کی لاپرواہی شامل ہے، اس کی غلطی شامل ہے، یہ زیادہ تیز چلا رہا تھا، حفاظت نہیں کر رہا تھا، جیسے ایک انسان سے توقع کی جاتی ہے، پھر تو یہ اس نے کمپنسیٹ کرنا ہے. ورنہ یہ چٹی اس پہ ڈالنا کہ اب تم چونکہ میرے نمائندہ تھے یا میں نے تمہیں فلاں کام کرنے کے لیے کہا تھا، چوری ہو گئی تو میں نہیں جانتا، تم ذمہ دار ہو، یہ غلط بات ہے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم بسا اوقات لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، لوگوں پر کوئی چیز لاگو بھی کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام میرا کرنا ہے، یہ میرے پیسے لے لیں، اس کے گھر چوری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے پیسے بھی واپس کر. بھائی اس نے آ کے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ ایک رات پہلے مجھے پیسے دیں، اس نے جہاں اپنی رقم رکھی تھی وہاں آپ کی رقم بھی رکھی، اس دوران خدا نہ خواستہ چوری پڑ گئی، اس کی رقم بھی گئی، آپ کی رقم بھی گئی، اب وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کی کوئی اس میں بدنیتی شامل نہیں ہے، تو اب آپ اس کے اوپر یہ چٹی ڈالیں یا ہم اس کے اوپر یہ چٹی ڈالیں کہ نہیں اب تم نے کمپنسیٹ کرنا ہی کرنا ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے وکالت اور امانت میں یہ بات یاد رکھیں، جب کسی کو امانت بھی دی جاتی ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا، جب کسی کو امانت کی رقم دی جاتی ہے نا، اس شخص پر ذمہ داری ہے کہ اس کو محفوظ طریقے سے، اچھے طریقے سے رکھے امانت. لیکن اگر ضائع ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس نے کمپنسیٹ نہیں کرنی. اس لیے علماء نے ایک بڑا بلیغ نقطہ ہے، یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ ہم عام طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیکھتے. اگر آپ نے نا کسی کے پاس امانت رکھوانی ہے، آپ کے پاس رقم ہے، مثلا پیسہ ہے، اور آپ نے کسی شخص کے پاس رکھوانا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے رکھ دیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ امانت کے بجائے رقم اس کو کہیں کہ میں امانت رکھوانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو دے رہا ہوں بطور قرض، نیت قرض کی کر رہا ہوں. کیوں یہ کرنا کیوں ضروری ہے یا اہم کیوں ہے؟ ضروری تو نہیں ہے لیکن اہم کیوں ہے؟ یہ بات مسئلہ اچھی طرح سمجھیں. امانت اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کو دیتے ہیں نا، 10 لاکھ روپے آپ نے دیا، 10 لاکھ روپے کیش دے رہے ہیں، اب امین نے اسی پیسے کو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. اس نے عین جو چیز لی ہے وہ چیز واپس لوٹانی ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر نقصان ہو جائے، حفاظت کے باوجود، لاپرواہی نہ کرنے کے باوجود نقصان ہو جائے تو آپ کے پیسے گئے، آپ نے جو امانت رکھی ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے واپس لوٹاؤ.
اس لیے کہ اس نے تو اچھے انداز میں حفاظت فرمائی ہے، نقصان ہو گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، چور پڑ گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، ضائع ہو گیا تو ضائع ہو گیا. اب آپ واپس نہیں مانگ سکتے کہ نہیں مجھے دے یہ پیسہ، میں نے تیرے گھر رکھوایا تھا. اچھا، قرض کا معاملہ کرنا کیوں فائدے مند ہے؟ اس لیے پہلی بات یہ کہ وہی پیسہ آپ اس کو دیں تو اس کی نیت قرض کی کر لیں تو دینے والے کو سب سے پہلے ثواب ملے گا. یہ بات کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کسی شخص کو قرض دینا جو ہے اس کی بھی فضیلت ہے. قرض دینا کسی دوسرے کو جس کی بنیاد پر وہ اپنے معاملات کر سکے، اس کے لیے آسودگی ہو، یہ اس کی فضیلت ہے. پہلی چیز یہ فضیلت. دوسری بات یہ کہ جس شخص کو دیا گیا ہے نا، یہ مثلا میں نے مثال دی تھی 10 لاکھ روپے کی، اب امانت تو وہ استعمال نہیں کر سکتا لیکن قرض کی رقم وہ استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے، اس لیے کہ اس نے بعین ہی عین وہ رقم نہیں لٹانی، اس کے مقدار کے برابر رقم لٹانی ہے. ابھی اس نے 10 لاکھ لے لیا، سال بعد آپ نے کہا واپس کرنا ہے، اس نے اپنے کام کاروبار میں نکال لیا، سال ہوئی آپ نے کہا جی میری امانت واپس کریں جو بطور قرض دی تھی میں نے آپ کو، وہ اپنے سے نکال کے کوئی بھی 10 لاکھ کے نوٹ یا چیک آپ کو لکھ دے گا، پیسے آپ کے واپس ہو گئے. لیکن وہ عین واپس کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر سہولت ہے. اور سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ اگر آپ نے بطور قرض کسی کو رقم دی اور وہ ڈوب گئی، ذمہ داری کس پر ہے؟ قرض دینے والے پہ، دینے والے پہ؟ قرض لینے والے پہ، دینے والے پہ نہیں ہے. امانت ڈوب جائے تو دینے والے پر، رکھوانے والے کو کمپنسیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. قرض اگر ڈوب جائے تو کیونکہ قرض کے ساتھ ملکیت بدل جاتی ہے، اب اس شخص کا مال ڈوبا ہے، اس نے جو قرض دیا ہے وہ سال 6 7 8 مہینے بعد اتنی ہی رقم آپ کو لوٹانی ہے. ہاں اگر اس کے حالات نہیں ہے تو آپ اس کو مزید کمپنسیٹ کر دیں، مزید ٹائم دے دیں. اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے. سلف صالحین سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء تھے نا، بہت امین مشہور تھے کہ لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے. لوگ جب امانتیں رکھنے، اس وقت میں بینک تو نہیں ہوتے تھے اور گھروں کے معاملات ایسے ہوتے تھے، لوگ لمبے لمبے سفروں پہ نکلتے تھے، تو پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ مال کس کے پاس رکھوائیں، ہیرے سونا کس کے پاس رکھوائیں، تو وہ علماء کے پاس جایا کرتے تھے. علماء کی شہرت تھی تو سلف صالحین میں بعض لوگوں کی شہرت تھی کہ وہ امانتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. جب لوگ امانت لے کے آتے تھے نا تو وہ سراحت کے ساتھ کہتے تھے مجھے اجازت دو کہ یہ امانت کے طور پہ نہیں، مجھے قرض کے طور پر یہ دو، تاکہ اس دوران میں اس کو استعمال میں بھی لاؤں اور وقت آئے تو میں انشاءاللہ تمہیں اس کو لٹا بھی دوں گا. تو اس میں دینے والے کا فائدہ بھی ہے، اس میں لینے والے کا بھی فائدہ ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے یہ مسئلے جب ہمیں پتہ ہوں گے کہ امانت میں، ودیعت میں، وکالت میں، قرض میں فرق کیا ہے اور اس میں فائدہ کیا ہے، دینے والے کا بھی اس میں فائدہ ہے، لینے والے کا بھی فائدہ. پیسے تو آپ نے رکھوانے ہی ہے نا، رکھوانا ہی ہے، نیت صرف کرنی ہے کہ آپ نے اس کے لیے طریقہ کیا استعمال کرنا ہے. مگر آخری بات یاد رکھیں، جس کو اگر امانت دی جا رہی ہو، اور امانت اس نوعیت کی ہو جیسے زیورات ہوتے ہیں، امانت اس نوعیت کی ہو جیسے زیورات ہوتے ہیں. اب زیورات کو ظاہر بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس شکل میں ہی محفوظ رہیں، اس شکل میں ہی محفوظ رہیں، اس عین میں ہی محفوظ رہیں، تو اس کو ظاہر بات آپ امانت کے طور پہ ہی رکھوائیں گے. اس کو اس لیے کہ اس کو اگر آپ نے قرض کے طور پہ دے دیا اور اس نے اس کو بیچ دیا، کل لینے کے لیے آئے تو وہ کہے گا جی میں نے تو ایسا شکل کا کانٹا دیا تھا، ایسی شکل کا ہار دیا تھا، اس کا اتنا وزن تھا، اس کا یہ تھا، اس میں تو ایک جھگڑا پڑ جائے گا نا. لیکن پھر یہ بات یاد رکھیں، امانت میں اگر جس کو امانت رکھوائی گئی ہے اس کی دیکھ بھال کے باوجود مال ضائع ہو گیا تو اس کو پیچھے پڑنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا جائز نہیں ہے. ہم تو کسی کو چھوٹی سی کوئی چیز بھی دیتے ہیں نا تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، سر پہ سوار ہو کے کہتے ہیں نہیں جی اس طرح واپس نہیں کی جس طرح لی تھی. یاد رکھیں یہ عاریہ عام استعمال کی چیزیں دینے کے جو معاملات ہیں اس میں وہ شخص اس چیز کو استعمال بھی کر سکتا ہے، وہ اس کا امین ہے اور اس کا ید ہاتھ، اس کی ذمہ داری ضمان والی نہیں ہے، کمپنسیشن کرنے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.